الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ تو آج جس ٹاپک پر ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو شعبان کے مہینے کی الحمدللہ بہت زیادہ فضیلت ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں جو فضیلت سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں جہاں عبادت کی بات آتی ہے وہاں ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ عبادت سے ہٹ کر ہم لوگ بدعت میں چلے جاتے ہیں۔ تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کیا تو وہ بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا اس کے فضائل ہیں شعبان کے۔ اس کے لیے دیکھیں سارے ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں، آفٹر لیکچر آپ لوگ انہیں اچھے سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جو حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ شیئر تو آلریڈی ہو چکی ہے، وہ ہے سنن ابو داؤد کی 2431، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، پھر آپ اسے گویا رمضان سے ہی ملا دیتے تھے۔ مطلب سب سے زیادہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو وہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، رمضان کے بعد۔ رمضان کا تو ایز وی آل نو کہ وہ تو فرض ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کے بعد اگر روزے رکھا کرتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث بہت ساری ہے اسی بات کو لے کر، ٹھیک ہے؟ کچھ ایک چند حدیث ہیں جو ایز اے ریفرنس میں نے شیئر کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1969، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اب وہ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑتے تو ہمیں لگتا کہ اب وہ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہے، آپ چاہیں رکھیں تو رکھیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑیں، کیونکہ ان کے اندر تو اتنا جذبہ اور اتنا ان کی جو نفس تھا وہ اس کو اجازت دیتی تھی، ان کی نفس، کہ وہ روزے رکھ سکتے تھے، لیکن امت کے اوپر یہ چیز پرابلم نہ ہو اس لیے وہ روزے رکھتے تھے تو رکھتے چلے جاتے تھے، چھوڑتے تھے تو چھوڑتے تھے۔ لیکن انہیں اتنے زیادہ روزے، نفلی روزے جتنے ہم نے شعبان میں رکھتے دیکھا، کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے 2359، جس میں سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں رب العالمین کے یہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اچھا دیکھیے، ایئرلی جو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے، جو ایئرلی ہمارے اینول ہمارے جو اعمال ہیں وہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ ویکلی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال سوموار یعنی منڈے اور جمعرات یعنی تھرسڈے کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ان دو احادیث سے کیا پتہ چلا کہ اینول اعمال جو ہوتے ہیں ایئرلی سالانہ وہ شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث کو غور سے سنیے گا، اس میں لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کوئی رات اسپیسیفک نہیں کی گئی، کوئی دن اسپیسیفک نہیں کیا گیا کہ 15 کو ہوتے ہیں کہ 14 کو ہوتے ہیں، نو، صرف مہینے کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کے اوپر غور دیجئے گا۔ تو اعمال 2 بار پیش ہوتے ہیں، مطلب سال میں 1 بار اور ہفتے میں 2 بار ہوتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں روزے سے رہوں۔ اب سوال اٹھتا ہے کیا پورے مہینے ہم نے روزے رکھنا ہے؟ کیا چاند دیکھ کے روزے رکھیں اور چاند دیکھ کے روزے ختم کریں؟ تو دیکھیں، کیونکہ اس کے بعد آتا ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ فرض روزوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں تو کمپلسری ہم نے روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پھر شعبان کے روزے کیسے رکھیں؟ تو اس کا بھی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھے سے دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان ہو جائے، نصف کا مطلب آدھا جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھا کرو۔ اور ایسا کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ انسان اتنا تھک جائے گا، ظاہر سی بات ہے اگر پورے شعبان کے روزے رکھے گا تو رمضان کے آتے آتے وہ ویک ہو جائے گا، لیکن رمضان کے روزے کیونکہ فرض ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھے مہینے روزے رکھ لو، کیونکہ اس کی فضیلت آپ کو تو تب بھی ملے گی، اس کے جو آپ کے اجر جو آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آدھے مہینے روزے رکھ لو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آدھا مہینہ ریسٹ کرو تاکہ فرض روزے جو ہیں وہ آپ ایزیلی رکھ سکو، ٹھیک ہے؟ یہ ساری جو احادیث ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ گروپ میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 1974۔ یہ تو بات ہو گئی ہماری شعبان کے مہینے کی، اور شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی رات کی جو اس مہینے میں آتی ہے جسے 15ویں شب کہا جاتا ہے، اور اس کو لے کر بہت زیادہ عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور قبرستان جایا جاتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اس رات کی فضیلت کہاں سے پتہ چلتی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ایک ریزن دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے، تو کہتے ہیں جی سورہ دخان جو 44 نمبر کی سورہ ہے، اس میں جو آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 4 ہے، اس میں اس بارے میں ذکر ہے۔ اچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، قسم ہے اس روشن کتاب کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، اور یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں، ڈرا دینے والے ہیں۔ اب یہ بتائیں اس میں جو لیلۃ المبارکہ جو رات کا نام آیا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ شب برات ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اس چیز کو سرچ بھی کیا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سے علماء اس آیت کو ریفر کرتے ہیں کس سے؟ شب بارات سے۔ اچھا اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا علم آ چکا ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن کب نازل ہوا تھا تو آپ سب جواب دیں گے کہ قرآن نازل ہوا تھا شب قدر میں۔ اچھا شب قدر کب آتی ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو کیا قرآن 2 بار نازل ہوا تھا؟
नहीं, कुरान तो शब कदर में ही नाजिल हुआ था, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। और फिर यहाँ पे भी लिखा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। तो दो बातें कैसे हो सकती हैं? तो यहाँ ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि जो ये रात है, ये रात कोई शब बारात से एसोसिएट नहीं करती, उससे ताल्लुक़ नहीं रखती। ये रात किससे ताल्लुक़ रखती है? ये शब कदर से ताल्लुक़ रखती है। और इस रात में जो जितने भी जो फ़ैसले होते हैं वो किए जाते हैं। जो कहा जाता है कि शब बारात में फ़ैसले किए जाते हैं और फ़ैसले की रात होती है और पत्ते झड़ते हैं और अल्लाह जाने क्या क्या इस रात के लिए कहा जाता है। लेकिन इस आयत को बेस बनाकर उलमा इस बात को कहते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके पास इतना इल्म आ चुका है कि अगर आपसे ये आयत कोट करके कोई भी जो अपने आप को आलिम कहता है कि मेरे पास इल्म है, अगर वो ये आयत कोट करता है तो आपने सीधा सीधा कहना है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। ये रात कौन सी है? ये तो शब कदर रात है, शब कदर की रात है, ये शब बारात हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक बात आपको कहती हूँ कि जो शब बारात है, जिसे हम लोग कहते हैं लैलतुल बारात, शब बारात, तो बारात जो है, बारात नाम का ज़िक्र हदीस में कहीं नहीं है। जैसे शब कदर है, हम जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं उसे ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ये रात इतनी ज़्यादा फजीलत वाली होती तो डोंट यू थिंक कि इसका एक पर्टिकुलर नाम होता इस रात का? अगर हम कहते हैं कि ये रात बाबरकत है और इस रात में बहुत कुछ इबादत के लिए है, तो इस रात का कोई नाम क्यों नहीं है? अच्छा, अब क्या ये रात बिल्कुल भी फजीलत नहीं रखती? क्या इस रात के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है? इस रात के बारे में ज़ईफ़ अहादीस मिलेंगी आपको, ठीक है। और हम कौन सी अहादीस इस्तेमाल करते हैं? हम उन हदीस पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि ऑथेंटिक हो। ज़ईफ़ हदीस आपको मिलती है कि रात को जागें, सुबह का रोज़ा रखें, लेकिन ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती। अच्छा, अब इस रात में क्या कोई भी ऑथेंटिक हदीस नहीं है? इस रात से रिलेटेड एक ऑथेंटिक हदीस हमें मिलती है। मुस्नद अहमद की हदीस है 12763, ये सही हदीस है। मैं इसके अल्फाज आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आप लोग रेफरेंसेस में से इसको देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात को अपनी मखलूक पर नज़र डालते हैं और अपने तमाम बंदों की मग़फ़िरत कर देते हैं, सिवाय दो किस्म के आदमियों के, किसी से बुग़्ज़ रखने वाला और किसी का कातिल। तो इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर, अपने मखलूक पर नज़र डालते हैं और अपने बंदों की मग़फ़िरत कर देते हैं। ये एक सही हदीस हमें मिलती है। लेकिन इसका जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसी मुस्नद अहमद में, उसको जब आप पढ़ेंगे, मैंने उसका भी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कहीं आप ये सोचें कि देखें इस रात की फजीलत तो है, तो फिर हम इसमें इबादत क्यों ना करें। तो इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि इस रात को हमारे यहाँ शब बारात कहते हैं। इस रात की फजीलत के बारे में सिर्फ यही हदीस सही है, लेकिन इस हदीस से ये लाजिम नहीं है कि इस रात का खुसूसी क़याम किया जाए और इसके दिन का खुसूसी रोज़ा रखा जाए और इसके दिन का और इस ख़ास इबादत के लिए ख़ास दलील की ज़रूरत होती है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ मौजूद है कि इसमें किसी तरह की इबादत नहीं की जाती, क्योंकि अगर की जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की होती। जैसे देखें, आखिरी अशरा जो होता है जिसमें शब कदर है, उसकी कितनी फ़जीलत है। उसमें एतकाफ़ करने के लिए बैठते हैं, उसमें ताक रातों में शब कदर ढूंढने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और आप जब अहादीस ढूंढेंगे शब कदर पे तो आपको मतलब n नंबर ऑफ़ हदीस मिल जाएंगी। तो अगर ये रात इतनी फ़जीलत वाली है तो आपको नहीं लगता कि उससे रिलेटेड हमारे पास अहादीस होती, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इबादत उस दिन की होती? लेकिन क्योंकि उन्होंने इस रात को कोई इबादत नहीं की थी, हमारे पास कोई हदीस उससे रिलेटेड नहीं मिलती।
یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہاں اس رات کی صرف یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک جو ضعیف حدیث ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تو میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، اور بالکل جو دنیاوی آسمان ہے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ حدیث سنی لگ رہی ہوگی، ہم نے بہت بار یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ جب آپ لوگوں نے یہ ہماری تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ نے یہ والی بات ضرور سنی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6321، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور جب جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کی بخشش کر دوں۔ اور یہ تہجد کی یہ حدیث صرف یہی نہیں، یہ آپ کو صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی، سنن ابو داؤد میں بھی مل جائے گی، ہر جگہ آپ کو یہ حدیث ملتی ہے۔ تو کیا ہم پرٹیکولر سال بھر میں سے ایک رات میں ہم اللہ کو کہیں گے کہ اللہ میری سن لے، یا ہم ہر رات کو کہیں گے؟ اس میں لکھا ہے ہر رات، اللہ تعالیٰ ہر رات ندا لگاتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ ایک ضعیف حدیث جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، وہ ہم نے سننا ہے، یا پھر ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایوری نائٹ، ہر رات کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے میں دینے والا ہوں۔ اوکے، تو یہاں کیا بات کلیئر ہوئی؟ یہاں پر یہ بات کلیئر ہوئی کہ جو یہ رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں عبادات کرنا ہے، ایسی کوئی حدیث ہم کو نہیں ملتی ہے۔ اچھا، اب جو بات ہم دیکھتے ہیں، اس رات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان جانے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے حدیث ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس حدیث کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ضعیف حدیث ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی، لیکن اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 739، آپ لوگ خود اسے سرچ کر لیجئے گا، کیونکہ وہ ضعیف حدیث تھی، اور اگر میں ریفرنسز میں شیئر کرتی تو شاید آپ لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہو جاتا۔ تو اس حدیث میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، اور میں آپ کی تلاش میں نکلی اور دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں بقیع قبرستان ہے، اور پھر وہ واپس آ گئیں، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے، جو بھی ان کی پھر کانورسیشن ہوئی، اس میں جواب آپ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ اللہ 15ویں شب کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مطلب یہ ایک حدیث ہے جو شیئر کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اتنا زیادہ اس کا جو اجر و ثواب ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، الحمدللہ ہم سب علم کو حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کچھ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس رات کی اتنی فضیلت تھی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے قبرستان چلے جاتے؟ نہ انہوں نے اپنے ازواج کو اس بارے میں بتایا، نہ انہوں نے صحابہ کو اس بارے میں بتایا۔ اگر یہ رات اتنی امپورٹنس رکھتی تھی کہ جو قبیلے کی جو بکریاں تھیں ان کے بالوں کے برابر گناہ معاف ہو جاتے، اگر اتنی فضیلت والی یہ رات تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا کر یہ کام کر لیتے؟ ان کی تو زبان پہ صرف امت رہتا تھا نا، امت امت امت۔ دیکھیں، جبکہ اگر رمضان کے آخری عشرے کی ہم بات کریں تو اپنے گھر والوں کو آپ جگایا کرتے تھے، فورسفلی جگاتے تھے کہ جاگیں، یہ عبادت کی رات ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے 795، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جاگیں، یہ عبادت کی رات ہے۔ اور جو ضعیف حدیث ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ وہ اکیلے چلے گئے، انہوں نے اماں عائشہ کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ تو ہم لوگ خود سوچیں کہ جو مطلب ضعیف احادیث کے بارے میں جو کوٹ کیا جاتا ہے، اس سے ہم خود سوچیں کہ اگر وہ اتنی امپورٹنس رکھنے والی رات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ بتانا چاہیے تھا نا۔
تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم نے جس پہ غور و فکر کرنا ہے. اچھا دیکھیں، جیسے شب معراج سے ریلیٹڈ ہم نے ایک باتیں ڈسکس کی تھیں، سیم ہم دیکھتے ہیں کہ شب بارات میں بھی اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے. حلوے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاں بدعت ہوگی، بدعت کے اندر میٹھا تو کمپلسری ہے. مطلب میٹھے کا اور بدعت کا تو سمجھیں کہ بالکل دونوں کا ایک رشتہ ہے. تو اس رات کو اس دن میٹھے تیار کیے جاتے ہیں اور مغرب کے بعد نہایا جاتا ہے. دیکھیں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق رکھیں گے کہ جی ہم بھی ایسا کرتے ہوں گے، I'm sure. تو اب رات کو مغرب کے وقت کیوں نہاتے ہیں؟ آپ دلیل سنیے گا اس کی، بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن لیکن ان سے جب پوچھا جائے گا تو مے بی دے ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس دن جو مردے ہوتے ہیں نا وہ اپنے گھر پر آتے ہیں. آپ مطلب دلیل سنیے، مردے گھر پر آتے ہیں. اللہ اکبر! مردے کیسے گھر پر آئیں گے؟ سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 100، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آگے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک. برزخ کیا ہوتا ہے؟ ایک بیریئر لگ گیا ہے، وہ کہیں نہیں آ سکتے. اب قیامت تک وہ وہیں رہیں گے اور ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ وہ نہیں آ سکتے. لیکن جب بدعت آتی ہے نا، ہم سب بھول جاتے ہیں. اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 4813، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں جو سب سے پہلا انسان اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اب جو انسان اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. دیٹ از ناٹ ایٹ آل پاسبل. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو لوگوں میں ہے کہ صاحب مردے آتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اچھا، مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنا، 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. دو سلام سے 2 رکعت ایسی پڑھتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے عمر درازی، رزق میں برکت. کہیں سے بھی یہ حدیث ثابت نہیں ہے. میں نے بہت ڈھونڈا، کہیں سے بھی یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بدعت ہے. اور آپ دیکھیں، موسٹلی میں نے ایسے لوگ دیکھیں، میں نے اپنے جاننے والوں کو دیکھا ہے جو مغرب کی 6 نماز اتنے مطلب کمپلسری سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ فرض سے بھی بڑا کوئی فرض ہو وہ، اور مغرب پڑھیں گے، مغرب کے بعد 6 نفلیں پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء پڑھنی نہیں ہے، سو گئے ہم. تو یہ تو کیا حساب ہے آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے. اور آتش بازی کرنا، آتش بازی کی جاتی ہے. اب بتائیں آتش بازی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مردوں کی عید ہوتی ہے. آپ کانسیپٹ، آپ دلیلیں دیکھیں، آپ خود سوچیں گے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں میں سے کوئی اس کام کو کرتا ہے تو پلیز ان دلیلوں پہ غور کریں کہ کیا یہ چیزیں کرنے لائق ہیں. مردوں کی عید، کیسے ہو سکتے ہیں یہ کانسیپٹس؟ ہم خود تو سوچیں نا. آتش بازی کی جا رہی ہے، چراغے کیے جا رہے ہیں، سجائی جا رہی ہیں مسجدیں. کیوں؟ آپ کو کرنا ہے شب قدر میں آپ کریں عبادت کا، خوب اہتمام کریں. ہم اس رات کے چکر میں ہم ان راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے کہ شب قدر تو 27ویں شب ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آ کے آپ کو بتا دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جب وہ بتا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اپنے صحابہ کو، تو وہ تو بتا نہیں پائے، صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا. تو کیا ہم صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ایک پرٹیکولر وہی رات ہے. بھائی کس نے کہہ دیا کہ وہ رات ہے؟ کہاں سے پتہ چلا ہمیں وہ رات ہے؟ وہ وہاں سے وہ حدیث ملتی ہے، وہاں سے ہمیں وہ پتہ چلتا ہے. کوئی بھی حدیث نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ. 27ویں شب کی کوئی 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاک راتوں میں اسے ڈھونڈو، تو تاک راتوں میں ڈھونڈو، سوال ختم ہو گیا. کیا ہم 5 راتیں نہیں جاگ سکتے؟ کیا 5 راتیں ہمارے لیے جاگنا اتنا مشکل ہے؟ بلکہ وہ تو ہمیں تو پورے جو ہمارے 10 راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، ہمیں تو پوری 10 راتوں کا، پورے آخری عشرے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا ہے، بہت عبادات کرنا ہے. سونا ہی نہیں ہے. 10 راتوں کو تو سونا چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے. تو اس لیکچر کے بعد آپ لوگ اپنے آپ سے یہ کوشش کریں، اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں ہم تو 10 راتیں جاگیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا آج بہت ہی زیادہ ضروری تھا
کہ جو شب بارات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہیں، اس کے روزے رکھیں، بہت زیادہ روزے رکھیں۔ ایک میرے پاس سوال آیا تھا کہ آپ ہی کون سے دن کا روزہ رکھنا چاہیے شعبان کے مہینے میں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ سہولیت دی گئی کہ ہم آدھے شعبان تک کے روزے رکھیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، وہ بھی اسی لیے اس وجہ سے کہ ہم لوگ رمضان تک ویک نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جب ہمارے رمضان آخری ہونے لگتے ہیں، یعنی 24-25 رمضان تک جب ہم پہنچتے ہیں تو ایک ویکنیس ہمیں لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سب کو نہیں ہوتا پر موسٹلی ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ ابھی ویکنیس ہوتی ہے، اور بہت سے تو کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہو گئے، ٹھیک ہے، کچھ ویک فیل کرنے لگتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہو گئے اب رکھتے رکھتے، تو دونوں ہی کیسز ہیں، بٹ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ویک فیل کرنے لگتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھے شعبان کے بعد آپ روزے رکھنا چھوڑ دیں، تاکہ جو فرض ہے نفل کے چکر میں فرض کو نہیں چھوڑنا، جیسے ایک بدعت کے لیے صحیح عبادت کو نہیں چھوڑنا، شب بارات کو اتنا منانا کہ شب قدر کو ڈھونڈنا ہی نہیں، وہ تو 27 ہے بس، تو بالکل یہ بات خیال میں رکھنا ہے، دماغ میں رکھنا ہے، سمجھ کے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے یہ جو خطبے ہوتے ہیں نا، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اوکے؟ یہاں پہ ہمارے خطبوں میں ہم صرف جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے، یہاں پر ہم آپ کو پریکٹیکل لائف بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے جو جتنی سسٹرز ہیں، حمیرہ ہے، سفیرہ ہیں، ہم لوگ سب ان ٹاپکس کو سرچ کرتے ہیں جو ٹاپکس آپ کی لائف کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جن پر ہمیں پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ اس چیز کو آپ لوگ بالکل ذہن میں رکھیں گے، اور کیونکہ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، روزوں کا اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اچھا کچھ نہیں کر سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اس مہینے میں 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اتنے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں۔ تو یہ تو شعبان سے ریلیٹڈ بات ہو گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان کے اوپر الحمدللہ بہت ڈیٹیل لیکچر ہماری سسٹر زوبیہ نے دیا تھا، اور بہت سارے کانسیپٹس آپ کے الحمدللہ اس سے کلیئر ہو گئے ہوں گے، لیکن تراویح سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تراویح جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مسکانسیپشن ہے کہ تراویح اور تہجد اور قیام اللیل یہ کیا ہے، یہ سوال آتا ہے۔ تو دیکھیں، تہجد، تراویح، قیام اللیل یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ قیام اللیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی رات کا قیام، رات کی جو نمازیں ہیں، رات کا جو قیام ہے اسے کہتے ہیں قیام اللیل۔ تہجد کب پڑھی جاتی ہے؟ رات میں۔ تراویح کب پڑھی جاتی ہے؟ رات میں۔ تو وہ تہجد یعنی وہ نمازیں جو رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ تراویح ہو جاتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ آپ سب نے کلیئر کرنا ہے کہ تہجد جس طرح سے جو جب آپ وہ پڑھیں گے نمازوں کا، نفلی نمازوں کا پڑھیں گے، اس میں بھی یہی حساب ہے، چلیں وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی یہ بتا دوں کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل از ون اینڈ دا سیم تھنگ، یہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں، وقت اگر بدل دیتے ہیں تو نمازوں کے نام بدل جاتے ہیں۔ جس طرح سے بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 79، اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، اوکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں جاگنے کے لیے کہا، قرآن کے ساتھ مطلب قرآن کا بہت زیادہ آپ اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ صورتیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نمازوں میں صورتوں کی آپ قرأت کریں، اس کو پڑھیں، تو یہ بات آتی ہے۔ لیکن کب پڑھیں؟ سال بھر پڑھیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مطلب کس طرح سے رمضان میں جب آپ وہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں، تو آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1147۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا کہ آپ رمضان میں کس طرح سے کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو
یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور اتنی خوبصورتی سے آپ اس کو پڑھتے تھے کہ اس کے بارے میں نہ پوچھیں، یعنی اتنا خوبصورتی کے ساتھ اس کو آپ ادا کیا کرتے تھے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا ہی پوچھنا۔ پھر آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور وہ اتنی اچھے سے اتنی خوبصورتی سے پڑھی جاتی تھی کہ کیا ہی پوچھنا، اور اس کے بعد پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ آپ کا پورا سال بھر کا مطلب حساب تھا، روٹین تھا، یہ آپ کا سال بھر اسی طرح سے آپ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب یہاں رمضان کی بات آتی ہے تو رمضان میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ رمضان میں ہم اسے تراویح کا نام دیتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ہے حدیث صحیح بخاری کی 2009 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار ہو کر نماز تراویح پڑھی۔ اچھا دیکھیں، جب میں اردو میں پڑھ رہی ہوں نا تو نماز تراویح آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کی عربک دیکھیں گے، آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے، اطمینان سے آپ لوگ دیکھیے گا، اس میں جب میں نے اس کو ڈھونڈا اس میں کہیں بھی تراویح لفظ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رمضان کا قیام جو ہوتا ہے وہ تراویح ہے، اس لیے ہم نے اس کے ترجمے میں تراویح کیا۔ آپ عربک میں دیکھیے گا تراویح نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جب آپ نماز تراویح پڑھیں، یعنی رات کی نماز پڑھیں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پورے رمضان میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک زیادہ اہمیت ہو گئی اگر ہم نے رمضان میں یہ راتوں جو اس نماز کا اہتمام کیا۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ جب اما عائشہ نے یہ کہا کہ آپ 4 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے، وہ کس طرح سے پڑھتے تھے اسے بھی ڈیفائن کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 993، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور جب ختم کرنا چاہتے تو 1 رکعت وتر پڑھ لیتے۔ کیا طریقہ ہوتا تھا؟ 2 پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو وتر مطلب ہوتا ہے آڈ کرنا، یعنی 2 ہے 2 سے 3 کرنا، 3 ہے 3 4 ہے 4 سے 5 کرنا، آڈ کرنے کو کہتے ہیں وتر کرنا۔ تو آپ جب اسے وتر کرنا چاہتے تو 1 رکعت نماز پڑھ لیتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ آپ نے 8 رکعت جو نماز پڑھی، اس کے بعد اگر جیسے آپ نے 10 رکعت نماز پڑھی اور 1 رکعت آپ نے وتر کی پڑھ لی تو وہ آپ کی کتنی ہو گئی؟ 11 رکعت ہو گئی۔ اور اس میں ایک حدیث اور ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے 991، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی جب نماز پڑھتے تو 3 میں سے 2 پر سلام پھیر لیتے اور پھر ضرورت کی بات بھی کر لیتے، جیسے سلام پھیر کے ہم کچھ بات کر سکتے ہیں نا، تو ضرورت کی بات بھی کر لیتے، اور مطلب پہلے 3 میں سے 2 پڑھتے اور پھر 1 سے اس کو وتر کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 998، وتر نماز کو تمام نمازوں کے بعد پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وتر نماز کو تمام نمازوں کے بعد پڑھا کریں۔ تو یہاں سے یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ تو اسی طرح سے ایک بار اور آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1137، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے، تو آپ نے فرمایا 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نمازوں کو طاق کر لیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم جتنی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز جتنی لمبی چاہے ہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا پھر 20 رکعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب تراویح کے اوپر جب بات آ گیا کہ تراویح از سمتھنگ لائک تہجد اونلی، تراویح جو ہے وہ جو قیام اللیل ہے وہی ہے، تراویح جو ہے تہجد جو ہے وہی ہے، تہجد جو ہے وہی تراویح ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ تینوں نمازیں ایک ہی ہیں۔ اور ماں عائشہ نے کیا کہا
کہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی 8 رکعت تو ہو گئی اور 3 وتر، وہ اس میں ڈیٹیل میں ایکسپلین بھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی اور ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کا کیا پوچھیں. ایسا نہیں ہے کہ بس فٹافٹ پڑھا اور ہو گیا، ان کی خوبصورتی کے، ان کی لمبائی کے بارے میں کیا بولیں. اور اس کے بعد کیا کیا، 3 وتر پڑھ لیے لاسٹ میں. 3 وتر کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا کہ 2 پہ ہم نے سلام پھیرا اور پھر 1 پڑھا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کچھ کو بہت زیادہ نئی بھی لگ رہی ہوں گی کیونکہ یہ کانسیپٹ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اچھے سے نہیں پتہ. اچھا، اب کیا تراویح پڑھنا کمپلسری ہے؟ کیا تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزے رکھنا ہی آپ کا کسی کام کا نہیں ہے؟ تراویح نہیں پڑھی تو بھئی روزے ہی نہیں ہوئے، کیا ایسا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے 2106، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیتے تھے، لیکن اسے ضروری قرار نہیں دیتے تھے. اس کو ضروری قرار نہیں دیا، لیکن کہا کہ اس نماز کو آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھنا ضرور ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھڑکتی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اسی حدیث میں اس بات کو رکھنے کا کیا مطلب تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، لیکن اس مہینے کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ نے اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے. Now اب جو کوسچن آتا ہے وہ یہ ہے، کیا تراویح میں پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تو مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں پوری قرآن کا پڑھنے کا حساب رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو گھر میں جو ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم نے تو حافظہ نہیں ہمارا نا کہ ہم نے پورا قرآن حفظ کیا ہو، تو اب ہم کیا کریں؟ تو نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو جتنی آپ کو صورتیں آتی ہیں آپ انہیں پڑھ لیں. سوال یہ ہوتا ہے کیا علم ترا سے ہی پڑھنا ہے؟ یہ ایک ایز کے لیے بنا دیا کیونکہ 20 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں، تو علم ترا سے جب پڑھی جاتی ہے قل اعوذ برب الناس تک وہ 10 ہوتی ہیں، اور پھر علم ترا سے قل اعوذ برب الناس پڑھ لی جاتی ہیں، 10 ہو جاتی ہیں، 20 ہو جاتی ہیں، یاد رہتا ہے. لیکن 20 رکعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ چاہے تو 8 پڑھیں، چاہے تو 10 پڑھیں، چاہے تو 20 پڑھیں، چاہے تو 40 پڑھیں، چاہے تو 100 پڑھیں، آپ کے اوپر ہے. آپ جتنی زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ وہ 11 رکعت نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے انکلوڈنگ وتر. اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کیا ہم نماز پڑھتے میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے موسٹ آف دا اسکالرز جو ہیں انہوں نے اس کی پرمیشن دی ہے کہ قرآن کو دیکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، کچھ اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ جب فرض نماز پڑھیں تو قرآن سے دیکھ کر نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور جب نفلی نمازیں پڑھیں تو آپ قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. مصحف ہاتھ میں رکھ کے یا سامنے رکھ کر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. یہ اسکالرز نے اس چیز کی پرمیشن دی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑی رکعت اپنی کروں اور قرآن پڑھوں تو آپ اپنے سامنے اسے کھول کر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی موومنٹ زیادہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ قرآن کو پڑھنے کے چکر میں آپ کے جو ضروری اس کے اندر فرائض ہیں نماز میں، آپ کا جو جو آپ کا خلوص نماز میں ہونا چاہیے تھا وہ آپ کا ہٹ رہا ہے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب کیا تراویح کو باجماعت پڑھنا چاہیے؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تراویح کو باجماعت پڑھایا جاتا ہے، تو کیا تراویح کو باجماعت ہی پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے تو اوکے، لیکن کیا تراویح باجماعت ہی ہوتی ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 7290. جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا شروع کیا تو ایسا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ تھے وہ بہت جمع ہونے لگے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کرتے دیکھتے تھے نا، تو بس انہیں کرنا ہوتا تھا. تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ نہیں نکلے باہر، نیکسٹ ڈے وہ باہر نہیں نکلے. تو جب وہ فجر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے، تم لوگوں کا یہ اتنا جذبہ دیکھ کر یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے.
اور اگر فرض ہو گئی تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے. بس اے لوگوں اپنے گھر پر یہ نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل نماز اس کے گھر پر ہے فرض کے علاوہ. تو اگر تراویح انسان گھر پہ بھی پڑھتا ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو، نماز پڑھنے نہیں جا رہے، تراویح تو جماعت سے ہی پڑھنا ہے. تو ایسا نہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد کہیں کہ نہیں بھائی سبھی گھر پہ بیٹھ جائیں، گھر کے مرد حضرات اور گھر پہ ہی نماز پڑھیں، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باجماعت پڑھیں، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک روٹین بنا رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم کسی چیز کو کمپلسری کر دیں تو وہ چیز غلط ہے. جو ہمارے دین میں نہیں ہے ہم اسے کمپلسری نہیں کہہ سکتے. آپ ترغیب دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب تہجد تو اب تراویح پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب تراویح پڑھ لی ہم نے عشاء کے فوراً بعد. اب ہم رات کو اٹھے، سحری سے پہلے اٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. اب ہم نے تہجد پڑھنا ہے تو کیا کریں؟ اب ہم تہجد نہ پڑھیں؟ بالکل پڑھیں. ٹھیک ہے، تہجد اٹھ کے ہم تہجد پڑھیں، لیکن اس کے بعد پھر اگر ہم نے وطر پڑھ لیے، اگر ہم نے تراویح کے بعد وطر پڑھ لیے تو جب ہم تہجد پڑھیں گے تو 2 وطر نہیں پڑھیں گے. وطر ترمذی کی حدیث ہے 470، جس میں لکھا ہے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھے جاتے. اب آپ نے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ آپ تراویح کے بعد وطر کو نہ پڑھیں، کیونکہ وطر کیا ہے؟ ہماری آخری نماز ہے. تو آپ تراویح کے بعد وطر نہ پڑھیں، پھر آپ کو اٹھنا ہے، آپ نے پھر رات میں نماز پڑھنا ہے. آپ نمازیں پڑھیں جتنی پڑھنا ہے، 8 رکعت پڑھنا ہے 8 پڑھیں، 20 پڑھنا ہے 20 پڑھیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ 2 رکعت پڑھیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو سنت ہے اس پہ عمل کریں. 8 تو کم سے کم پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا اور اس کے بعد پھر آپ نے وطر کر لیا. اب وطر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 3 وطر پڑھیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک رکعت پڑھی اور اس سے آپ نے اس کو وطر کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو طاق کر لیا. تو اس طریقے سے آپ اپنی نمازوں کو انشاءاللہ تعالی دعا کرتی ہوں کہ اس رمضان میں یہ جتنی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اوپر آپ سب غور و فکر کریں گے. پھر سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا جو خطبہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکل لائف کے اوپر پورا فوکسڈ ہوتا ہے. تو آپ نے ان سب کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، بہت اچھے سے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.